اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہیں۔ یہ ایک بہت مختصر صورت ہے، لیکن اس صورت کا مضمون انسان کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 2 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ اس صورت کا مضمون ایک دوسرے سے بڑھ کر یاد دلائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کی جامعیت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے علاوہ قرآن کریم میں سے کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو یہی صورت پوری امت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اگر ہم اس صورت کی ابتدا میں غور کریں جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اور ان مضامین کو دیکھیں جو اس کے بعد بیان کیے گئے ہیں تو ہمیں ان کے درمیان بہت ہی گہرا ربط نظر آئے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، پھر انسان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے، جو اصل میں اس کی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرے تو وہ اپنی زندگی میں بے پناہ منافع اور فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اپنے سرمایے سے خوب نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنا وقت ضائع کرے تو وہ اپنا سرمایہ کھو دے گا اور بہت خسارہ اٹھائے گا۔ مال اور دولت میں سے انسان کے پاس مختلف سرمایے ہوتے ہیں، لیکن وقت اور دوسرے سرمایوں کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر سرمایے اگر ضائع ہو جائیں تو ان کو واپس حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن اگر وقت ضائع ہو جائے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ انسان جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہے، خواہ وہ موجودہ حال میں یا مستقبل میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو وقت ہی کے اندر حاصل کرے، اور وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدردانی کرے۔ پچھلے دروس میں استخارے کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو یہ بات واضح ہو کہ جو کام بالکل فائدہ مند ہو اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، جس کام کا نقصان واضح ہو اس کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو کام تردد والا ہو، انسان کو علم نہ ہو کہ آیا میرے لیے یہ مفید ہے یا نقصان دہ، اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اہتمام کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ استخارے کی نماز کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ استخارے کی نماز اس طرح نیت کر کے شروع کرے کہ میں 2 رکعت استخارے کی نماز کی پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد عام دستور کے مطابق 2 رکعت نفل نماز پڑھے جس طرح دوسرے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو جو دعا اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ دعا پڑھی جائے۔ بزرگوں نے کچھ آداب عرض کیے ہیں کہ استخارے کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود شریف بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس لیے بعض حضرات استخارے کا طریقہ اس طرح بتلاتے ہیں کہ کمرہ الگ ہو، دھلے ہوئے کپڑے پہنیں اور دن میں استعمال کیا ہوا کپڑا استخارے کے لیے نہ پہنیں، بستر اور تکیہ پاک ہو، اور جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہر کام اور ہر بات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے، پھر 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 70 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے۔ استخارہ میں جو یہ آتا ہے ان ھذا الامر، اس کی جگہ پر نیت کرے کہ جو کام ہے اس کی نیت کرے اور پھر سو جائے۔ استخارہ کے عمل کرنے سے لے کر سو جانے تک نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کچھ کھائے پیے
اور نہ پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں، ورنہ توجہ تقسیم ہو جائے گی، ورنہ اس عمل کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے خواب میں کچھ نظر آئے یا کوئی کہنے والا کچھ کہے، ہو سکتا ہے کچھ نظر نہ آئے یا کوئی کہنے والا کچھ نہ کہے، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد دل ہاں یا نہ کسی ایک طرف مائل ہوگا۔ یہ بھی استخارے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک دن معلوم نہ ہو تو 7 دن تک یہ عمل